تمام دیکھنے والوں کو پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات پر گفتگو ہوتی ہے، سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہوں، سیاسی معاملات ہوں، دیگر مسائل ہوں، کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے ذریعے اس کے اوپر بات کی جائے۔ اور پروگرام کا آغاز تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ ہوا ہے، وقت ہمارے پاس محدود ہے اور ایک بڑا اہم معاملہ اور موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی اس معاملے اور موضوع پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس موضوع پر جو آج ہم نے چوز کیا ہے اس کے اوپر بات کی جائے۔ اس پوری سوسائٹی کے اندر جتنا زیادہ اسٹریس پایا جاتا ہے، جتنی زیادہ ہم ٹینشن دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ آج اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً حالات بالکل بھی سازگار نہیں ہیں، نامصائب حالات کے اندر رہنا، سروائیو کرنا آسان نہیں ہے۔ نصیحت کرنا آپ یہ سوچیں گے کہ یقیناً آسان ہوتا ہے، لیکن کیسے اس سے واقعتاً نمٹا جا سکتا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بلا تاخیر انہیں خوش آمدید کہوں گا اور پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے جو آج ہمارے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر شفیق یاسین صاحب، MBBS ہیں، DPM ہیں فرام آئرلینڈ، اس کے علاوہ میری لینڈ UK سے، اور پھر اس کے علاوہ کرنزپ آسٹریلیا سے ڈائریکٹر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں اور سائیکیاٹرسٹ ہیں فرام یاسین سائیکیاٹرک ہاسپٹل سے۔ ان کو میں ویلکم کروں گا۔ تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد اویس لطیف، ایڈمن آفیسر ہیں YPH ہاسپٹل یعنی کہ یاسین سائیکیاٹرک ہاسپٹل سے۔ ان کو میں ویلکم کروں گا۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے کویسچنز ہیں اور جلدی میں کوشش کروں گا کہ ان کو فیکٹس میں کنورٹ کر کے آپ سے جو اس کے اوپر بات کی جائے۔ سب سے پہلے ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں ویسے بہت سارے پرابلمز ہیں، فزیکلی پرابلمز ہمیں نظر آ رہے ہیں، ڈائبٹک کے کیسز بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم روزانہ اس کے اوپر پروگرامز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ جناب بلڈ پریشر کا ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دیگر بیماریاں اس میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر کیوں اتنی تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جتنی بھی رپورٹس ہم دیکھ رہے ہیں، میں اگر ان کا حوالہ دینا شروع کروں گا تو بہت دیر اس میں ہو جائے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکچولی کہ یہ پرابلم ہے کس جگہ؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تھینک یو یاسر۔ پہلے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ڈائبٹیز کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ میں نے ریسنٹلی ایک ٹاک اٹینڈ کی ہے اور ایک پروفیسر آئے تھے ملیشیا سے، بہت اچھی ٹاک دی انہوں نے کہا کہ پاکستان از ایکچولی ایٹ دا ٹاپ ان ٹرمز آف ڈائبٹیز، اور اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ کتنی کامن ہے تو سمجھ لیں پورا ملیشیا جتنا ہے اتنا ہی پاکستان 1 in 3 ویری کامن۔ لیکن اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آئی تھنک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انزائٹی، ڈپریشن، انسومنیا، سلیپ پرابلمس جو ہیں وہ آئی تھنک 1 in 2 ہیں۔ اگر ہم سپوز کنسیڈر کریں پری ڈائبیٹکس کو بھی ڈائبٹیز کے اس میں ڈالیں کہ جہاں پہ ان کو انوالومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مائلڈ انزائٹی، مائلڈ ڈپریشن، انسومنیا جہاں مائلڈ ہو، لیٹ تک جاگنا، نہیں سونا، اسکریننگ ٹائم جو ہے سوشل میڈیا پہ رہنا، دس از آل کنسیڈرڈ ان مائلڈ کیٹیگری جہاں پہ ٹاکنگ تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پہ سائیکالوجسٹ آر امپورٹنٹ۔ لیکن جہاں پر ماڈریٹ ٹو سیویئر کیٹیگری میں بیماری آ جاتی ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے اور یا پھر سائیکوسس ہے، وہاں پہ یو ڈیفینیٹلی نیڈ اے سائیکائٹرسٹ بیکاز دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وی ہیو کیمیکل امبیلنس برین میں، نارڈنلین ہے، ڈوپامین ہے، سیروٹونن ہے، ان کے کیمیکل امبیلنس سے ایک بیماری اوریجن ہو رہی ہے، اور اگر ہم وہ کیمیکل امبیلنس کریکٹ نہیں کرتے بائی یوزنگ SSRIs، اینٹی ڈپریسنز یا پھر ایٹیپیکل اینٹی سائیکوٹکس یا اینزولیٹکس، تو وہ کریکٹ نہیں ہوتی، چاہے آپ کسی جگہ چلے جائیں، کوائکس کے پاس چلے جائیں، آپ دم کرانے کے لیے چلے جائیں۔ تو ہو یہ رہا ہے انفارچونیٹلی کہ ایک تو بیماری بڑھ رہی ہے بیکاز وی ہیو انوائرمنٹل فیکٹرز، اسٹریسز، جو پولیٹیکل اکنامیکل چینجز آئے ہیں پاکستان میں، جو ڈرامیٹک چینج لاسٹ 1.5-2 سال میں آ رہے ہیں نظر، وہ بہت افیکٹ کر رہے ہیں عام آدمی کی مینٹل ہیلتھ پہ۔
وہ زیادہ زیادہ ڈپریس ہوتا جا رہا ہے, اس کو فیوچر بڑا نیگیٹو نظر آ رہا ہے. آپ نیوز اوپن کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار اٹس دا اینڈ آف دا ورلڈ, پاکستان کہاں جا رہا ہے جی, بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے. لوگ آئی تھنک کہتے ہیں نا کہ سگریٹ اسموکنگ کینسر سے ریلیٹ کرتے ہیں ایٹیولوجیکلی, کہ دیکھتے ہیں یار یہ وجہ تھی کہ اس انسان کو کینسر ہوا ہے. تو آج میں ریلیٹ کرتا ہوں ایک نیوز دیکھنے کو ڈپریشن انزائٹی کے ساتھ. تو دیر آر فیکٹرز. باہر تو پڑھتے رہیں کہ جینیٹک ولنریبلٹی ہے, جینز ہیں, اس سے یہ بیماری ہوتی ہے, لیکن مجھے تو اب انوائرمنٹل فیکٹرز اتنے بڑے نظر آ رہے ہیں کہ میں جینیٹک ولنریبلٹی کو بھول گیا ہوں. اور یہاں پر اور یہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا ایشو از اسٹگما اینڈ اویئرنیس ان سائیکائٹری. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں. ایک پاگل پن کا ورڈ اگر ہم ڈکشنری سے نکال دیں اردو میں تو شاید 5 گنا لوگ زیادہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے آج. لیکن انفارچونیٹلی اسٹگما اتنا زیادہ ہے کہ جو بھی سائیکائٹرسٹ کے پاس آ رہا ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جی یہ پاگل ہے, پاگل ہے, اور وہ ایک شرمندگی محسوس کرتے ہیں ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا. اور یہ شرمندگی ان کو روکتی ہے ایک ٹریٹمنٹ لینے سے. ایگزیکٹلی کہ آپ اگر کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, اگر وہ کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں, ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک امیج ہم اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. اگر وہ سیدھی بھی بات کرے گا تو ہمیں لگے گا کہ شاید یہ کچھ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بہکی باتیں کرنا اس نے شروع کر دی. تو انفارچونیٹ تو یہ ہے. جی بالکل. تو یہ فیکٹرز تو مین آپ کو نظر آ ہی رہے ہیں. تو باقی یہ کہ اگر ڈاکٹر کے پاس پیشنٹس آ بھی رہا ہے اور کبھی انفارچونیٹلی بھولے بھٹکے وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس آ گیا, تو ایشو یہ ہے کہ دے ڈونٹ ریلیٹ سائیکائٹری ایز میڈیسن, اٹس اے سائنس. یہ ایم بی بی ایس کے بعد ہمارا حصہ ہے جو ہمیں آگے جا کے کرنا پڑتا ہے. یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ ای این ٹی ہے, ڈرمیٹولوجی ہے, ایون اینڈوکرائنالوجی, ہارٹ پرابلمس ہیں, یہ تو سائنس ہے, میڈیسن ہے. اور ایک بلڈ ٹیسٹ پہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ جی بلڈ ٹیسٹ کرایا, گلوکوز لیول یہ ہے, ایچ بی اے 1C کرایا, ہمیں بڑا ہوا ہے ٹیسٹ, تو جی یہ پری ڈائبیٹک ہے, ڈائبیٹک ہے, اس کو یہ دوائی لکھ کے دو. ویری بلیک اینڈ وائٹ. سائیکائٹری از گرے. ہوتا ہے کہ جب آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس آتے ہیں, دیر از نو ٹیسٹ ان دا ورلڈ ٹو ڈائگنوز کہ بھائی آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرایا, اس کو کہا یہ آپ ماڈریٹ ڈپریشن ہے, آپ کو انزائٹی ڈس آرڈر ہے, اس کو سیزوفرینیا ہے, کوئی ایسے مارکرز ہوں, کوئی ایسا طریقہ ہو. آپ باتوں سے سن کے اس کو فیل کرتے ہیں کہ بھائی میں ایمپیتھائز کر رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پرابلم ہے, مجھے آپ سے بہت کیا کہتے ہیں ہمدردی ہے, اور میں یہ دوائی لکھوں گا تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور یہ اٹس اے گریجول پروسیس, کیونکہ ایک نیورو کیمیکل امبیلنس ہے آپ کے دماغ میں جو کہ کریکٹ ہونا ہے, اور وہ کریکٹ ہوگا تو آپ ڈپریشن سے نکلیں گے, آپ سائیکوسس سے نکلیں گے. تو یہ لوگ نہیں سمجھتے. ایک دفعہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں, اگلی دفعہ آ کے کہتے ہیں یار ہم تو فرق نہیں پڑا, ہم تو ناؤزیٹڈ فیل کر رہے تھے, یا تھوڑا سی متلی جیسا ہو رہا تھا, پیٹ میں درد ہو رہا تھا, ہیڈ ایک ہو رہی تھی, وچ از اے ویری کامن سائڈ افیکٹ آف سم آف دا میڈیکیشن ان دا فرسٹ 7 to 10 days. اور ہم میں پیشنس نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. ہم تیسرے چوتھے ہفتے تک ویٹ نہیں کرتے کہ بھائی امپروومنٹ تو بعد میں آنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ آنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. یو گو فار ادھر ڈاکٹر شاپنگ کہ آپ نے جا کے ڈفرینٹ ڈاکٹرس کو دکھایا, یا پھر آپ کہتے ہیں یار چھوڑو ڈاکٹر کو, ہم کچھ اور ہی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں سکون ملے گا. اینڈ دیٹ از ویری ولنریبلٹی وہاں پہ بڑی ہوتی ہے. یو کین گو ایون ٹو ٹیک ڈرگس, ایمفیٹامین, آئس, کرسٹلس کی طرف آ رہے ہیں, اور ڈرگ انڈیوس پرابلمز آر بیکمنگ اے میجر پرابلم ان پاکستان. اب تو اسکولنگ لیول تک چلے گئی ہے. تو یہ جو ہے نا انفارچونیٹلی ہماری ریئلائزیشن نہیں بہتر ہوگی. ایزیلی اویلیبل اگر ڈرگز ہوں گی اسٹریٹس پہ پاکستان کے, جو اتنی سستی ہیں اور فری ہیں پاسبلی ٹو انیشیٹ, کیونکہ آپ ایک دفعہ گاہک تو بن جائیں نا, بالکل ٹھیک, پھر آپ زندگی بھر ڈرگز لیتے رہیں گے. ایگزیکٹلی, یہ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا پرابلم یہ ہے, بڑی انفارچونیٹ ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اب اس کیس کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بھی ایشو ہوگا, کسی کے ساتھ سلیپنگ ڈس آرڈر ہوگا, اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا, وہ خود سے سیلف ڈائگنوسس اس کا کرے گا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا میں نے کوئی چیز غلط کھائی, اور پھر الٹیمیٹلی اس کو, کیونکہ اتنا آسانی سے اس کا ایکسیس ہے, وہ اینٹی ڈپریسنٹ لے سکتا ہے. اب ڈاکٹر نوز بیٹر کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا باہر, کیونکہ آپ یو کے میں بھی رہے, آئرلینڈ میں بھی, آسٹریلیا میں بھی, ہر جگہ آپ نے اراؤنڈ دا ورلڈ دیکھا, کیا یہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں ان کا ایکسیس اتنا آسان ہوتا ہے بغیر پرسکرپشن کے؟ چلیں اب یہاں پہ کچھ جگہ یہ کنڈیشن آ گئی ہے, بٹ اسٹل
क्या आपने देखा इतना फ्रीक्वेंटली लोगों को यूज़ करते हुए? देखिए, एक साइकाट्रिस्ट को देखना ऑस्ट्रेलिया में का मतलब है कि आप एवरेज $360 दे रहे हैं कंसल्टेशन के। आज अगर $300 का $300 का $1 हो गया है तो आप समझ लें कि 80,000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं एक साइकाट्रिस्ट को देखने के लिए एक वक्त में। ये उनकी कंसल्टेशन फ़ीस है। उस पर अगर एक साइकाट्रिस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दैट कैन बी वैलिड अप टू मे बी 2 months और 1 month और कैन बी 2 weeks। उस पर लिख देता है कि जी ये महीने से ज़्यादा इसको दवाई नहीं देनी है। अगर वो एंटी डिप्रेशन ले भी लेता है जाके किसी फार्मेसी से, बिकॉज ही स्पेंड 80,000 रुपीज़ फॉर अ कंसल्टेशन, तो वो 1 महीने से ज़्यादा दवाई नहीं ले सकता। तो देयर इज रिस्ट्रिक्शन, दे आर वेरी वेरी कहते हैं कि कंट्रोल्ड मेडिकेशन है और ये इजीली अवेलेबल नहीं होती। आई थिंक इन अ वे वी कैन से वी आर ब्लेस्ड और अनब्लेस्ड, आई डोंट नो क्या कहना चाहेंगे, लेकिन हर मेडिकेशन फार्मेसी में अवेलेबल हैं विदाउट लाइसेंस फार्मासिस्ट, विदाउट कोई भी रोक टोक के कि आप जाएं आप लिथियम ले लें, कोई भी मेडिकेशन ले लें। अब लिथियम इज़ एक्चुअली अ पॉइजन। अगर आप उसका लेवल 1 मिलीमोल से ऊपर लेके चले जाते हैं ब्लड में और 1.5 तो डेथ हो सकती है डेथ, लोग मर सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं यार हम क्यों डॉक्टर को दिखाएं, हम 500 रुपये 1000 2000 रुपये फीस बचा लेते हैं, लेकिन हम जाके फार्मेसी वाले से पूछ लेते हैं कि भाई आप बताएं कि सुकून के लिए कौन सी दवाई है। वो कहेगा ज़ैनेक्स खा लें। आप डिपेंडेंट हो जाए, एडिक्शन आपको हो जाएगा फॉर द लाइफ टाइम। लेकिन वो एडिक्ट होने को तैयार हैं, लेकिन राइट ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं है। हाँ, तो ये पेन मैनेजमेंट के हवाले से भी आता है, जहाँ कोडीन बेस्ड पेन किलर्स हैं। साइकाइट्री में तो रेंज ऑफ मेडिकेशन है जहाँ पे आप एडिक्ट हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं या मिस यूज़ कर सकते हैं दवाई को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी कम कंसल्टेशंस होने के बावजूद, मैं तो बाहर से आया था कि पाकिस्तान में लोगों को नफ्सियात के हवाले से इलाज दूंगा, और फेसबुक का एक पेज भी ओपन किया अभी रिसेंटली। मैंने पहले सोशल मीडिया पे इतना रिलाई नहीं किया। आई वांटेड टू कीप अ लो प्रोफाइल फॉर मैनी रीजंस, एज यू नो कि जो पाकिस्तानीज़ बाहर से आते हैं वो टारगेट किलिंग और बहुत सी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, बात है। तो आप लो प्रोफाइल ही रखना चाहते हैं कि आप अच्छी गाड़ी ना चलाएं या अच्छी जगह पे ना जाएं या अच्छे कपड़े ना पहन लें। तो मसला ये है कि आप एक पेशेंट मेरे पास आया, कल ही की एग्जांपल है। ही वाज इन दुबई फॉर 2 years, पाकिस्तान में था, बहुत हार्ड वर्किंग लेबर। अब एक पाकिस्तानी जब बाहर जाता है मुश्किल से काम करता है, 8-8 10-10 लोग एक कमरे में बेचारे सो रहे हैं बाहर, और फिर वो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है, अपनी फैमिली से दूर है, डिस्टेंट है, मैनी फैक्टर्स। तो बेचारा क्या करता है कि मुझे एक साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो गया एक साइकाट्रिस्ट के पास दुबई में, एंड ही चार्ज्ड हिम 500 dirhams फॉर अ कंसल्टेशन। तो वो मुझे कल बता रहा था कि यार मेरी तो पूरी महीने की सैलरी जो थी 2000 दिरहम थी, तो मैं 2 दफ़ा मैंने महीने में दिखाया उसको, 1000 दिरहम मेरे चले गए, और मुझे क्या मिला 10 दिन का प्रिस्क्रिप्शन और फिर एक 10 दिन का प्रिस्क्रिप्शन, और टोटल ट्रीटमेंट उसको 20 दिन का मिला जिसमें वो ठीक नहीं हो सकता था। तो 1000 दिरहम खर्च करने के बावजूद वो बेहतर नहीं हो सका। हम पाकिस्तान में अगर अच्छे साइकाट्रिस्ट को दिखाएं, अच्छे से अच्छे साइकाट्रिस्ट की फ़ीस भी क्या होगी 1500 2000 2500 इससे ज़्यादा नहीं होगी। और अगर आप उसको दरम्स या डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो बेसिकली आप इतनी फ़ीस है कि जितनी फ़ीस के लिए आप एक शायद वहाँ पे जाके आइसक्रीम या लॉलीपॉप भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इतनी कम फीस पे भी अगर आप नहीं दिखाते डॉक्टर्स को तो इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन कुछ लोगों से तो मैं एम्पैथाइज़ करता हूँ, इसलिए कि लो सोशो इकोनॉमिक जो ग्रुप है जहाँ पे सैलरी सी 25,000 है, या और बेचारे बहुत ही हैंड टू माउथ है, और आजकल के हालात में जो हमने नोज डाइव लिया है इकोनॉमिकल, और हम बैंकरप्सी की बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आजकल मोटरसाइकिल में पेट्रोल दिलाना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बेचारा जाके कहाँ से दवाइयाँ खाएगा, वो भी ऐसी जो शायद आपको कुछ सालों तक लेनी पड़ जाए। बिल्कुल ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। डॉक्टर वेस, ये बताइए क्या टेंडेंसी है हमारे यहाँ, आपके हॉस्पिटल को कितने लोग विज़िट कर रहे हैं? अब ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे यहाँ जिस तरह आपको पता है कल्चर है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और हम आप जानते हैं इस बात को कि जाना डॉक्टर के पास, ख़ास तौर पे साइकियाट्रिस्ट के पास, एक बुरी बात समझी जाती है। क्या लोग आ रहे हैं, किस नौइयत के केसेस ज़्यादा नज़र आते हैं? हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर उनमें मेजॉरिटी जो है वो मनशियात से रिलेटेड होती है, मेंटली डिसऑर्डर से है, और ये सारी चीज़ें। लेकिन पेशेंट्स हमारे पास इंटीरियर सिंध से भी आ रहे हैं, इंटीरियर बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं, कराची के भी पेशेंट्स होते हैं। तो उनमें ज़्यादातर जो इश्यूज़ आते हैं वो यही इश्यूज़ होते हैं कि ड्रग एडिक्शंस हैं। आजकल का जो माहौल चल रहा है एनवायरमेंटल ऐसा है जैसे भी सड़ने का, कि छोटे बच्चे
سے لے کے اسکول کے بچوں کو شیشہ پرووائڈ آرام سے، شیشہ ہو گیا آپ کا، آئس کا نشہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ایزیلی پرووائڈ ہو رہی ہیں. اور ایون کہ اسٹارٹنگ کے اندر تو وہ ساری چیزیں فری مل رہی ہوتی ہیں. بچہ ہے اسے لالی پاپ کی شکل کے اندر آپ اسے آئس دے رہے ہیں. مختلف طرح کے نشے جو ہیں وہ ایزیلی ان تک ایکسیس ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ ابھی جیسے ریسنٹلی ہمارے پاس ایک بچہ آیا ہے، ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے ہاسپٹل میں. اس بچے کی عمر 13 سال تھی. 13 سال کی عمر میں اس نے آئس کا نشہ کر رہا ہے وہ، اور چرس کا نشہ کر رہا ہے. تو اب وہ 13 سال کی عمر سے ہی ساری چیزیں کرنا شروع کر رہا ہے، تو آگے کی زندگی کیا ہوگی. جب میں نے اس سے سوال کیا کہ ایک دن میں آپ کتنے کا نشہ کر لیتے ہو، تو اس نے مجھے بتایا کہ سر میں 400 سے 500 روپے کا ایک دن میں نشہ کرتا ہوں. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا پیسے کہاں سے آتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ اس کا جواب یہ تھا کہ میرے جو دوست ہیں وہ کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کر لیتا ہوں، تو وہ مجھ سے پیسے نہیں لیتے. اور اب جب میں اس چیز کا عادی ہو گیا ہوں، اس پہ ایڈکشن پہ آ گیا ہوں بالکل ہی، تو اب وہ مجھے پرووائڈ نہیں کرتے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب پیسے آپ خود دو. اب وہ جب گھر سے چیزیں لینے شروع ہوا، پیسے گھر والوں کو بھی جب احساس ہوا کہ اتنے پیسوں کا کیا کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ پچھلے 6 مہینے سے آئس کا نشہ اور چرس لے رہا ہے. تو یہ اویئرنیس کی یہ حالات ہیں کہ آپ کو آسانی سے بہت ساری چیزیں اس طریقے سے مل جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے وہ پھر نفسیات پہ. گھر کے اندر ایک ایڈکشن کا پیشنٹ ہے، ایک بچہ نشہ کر رہا ہے، بڑا نشہ کر رہا ہے کوئی، تو وہ ایک پوری فیملی اس سے متاثر ہے، پوری کی پوری ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے پھر گھر میں بھی مینٹلی ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں، نفسیات کے مسئلے آ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ساری چل رہی ہیں. باقی ڈاکٹر شفیق صاحب میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ہمارے، تو انہوں نے ابھی ریسنٹلی فرائیڈے ایک ڈے رکھا ہے جس کے اندر جو نان افورڈنگ پرسنز ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو 2 گھنٹے کے اندر کنسلٹیشن 3 to 5 ایوننگ فری دیتے ہیں. کیونکہ اس طرح کے جو پیشنٹس، زیادہ تر جو پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس بہت غریب گھرانے کے ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو ایک گھر میں ایک افراد ہے کمانے والا، وہی نشہ کر رہا ہے، شراب کا نشے میں ہے، اور فیملیز بڑی ہیں اور وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے، علاج بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سر نے ایک دن رکھا ہے جس کے اندر ہم وہ فری کنسلٹیشن دیتے ہیں. اس کے اندر فری اویئرنیس بھی ہوتی ہے، کنسلٹیشن بھی فری ہوتی ہے، اور ان میں ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ایکسیسمنٹ اتنی آسان ہے کہ ہم کوئی بھی نشہ اور کچھ بھی آپ ایزیلی آپ جائیں، آپ دیکھیں گے نارملی یہ چیزیں نارملی مل رہی ہوتی ہیں. ورنہ کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو بڑی سختی ہے ان چیزوں کے اوپر، آپ کو اتنی آسانی سے ایکسیس نہیں ملتا ان چیزوں پہ. بالکل لاس پہ ہر چیز ہے. لیکن یہاں پر ایک 13 سال کا بچہ ایزیلی جا کے آئس لے لیتا ہے، ایک 13 سال کا بچہ چرس لے لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر کہاں کھڑے ہیں. تو اسی لیے مین جو وجوہات ہیں، جو اب ہمارا جس طرف ہم معاشرے کو لے گئے ہیں کہ ہم جو چیز چاہیں ہم ایزیلی پرووائڈ ہو جاتی ہے. پھر دوسری آ جاتی ہے میڈیکیشنز. پاکستان کے اندر میں ابھی سعودیہ میں تھا، لاسٹ ٹائم سعودیہ گیا تھا، تو وہاں پر ایک سسٹم ہے. اگر مجھے کوئی پیناڈول کی ٹیبلیٹس بھی ایون کے لینی ہے تو مجھے پرسکرپشن لینی ہے اور مجھے پراپر طریقے سے ساری چیزیں کرنی ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ پیناڈول کی ٹیبلٹ پرچون کی دکان پہ ملتی ہے، گروسری پہ، گروسری کی شاپ سے جا کے آپ پیناڈول کی ٹیبلٹ لے رہے ہیں. تو یہ ہمارا بالکل یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس چل رہی ہوتی ہیں. تو کوئی سی بھی میڈیسن ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں، پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس اس ٹائم آتا ہے جس ٹائم وہ اپنے علاج کر چکا ہوتا ہے. آپ اگر کھانسی، نزلہ، بخار یا سم تھنگ کچھ بھی کوئی بھی ڈیزیز ہے اسے، تو وہ سب سے پہلے میڈیکل اسٹور والے کے پاس جائے گا. سب سے بڑا ڈاکٹر اس ٹائم وہ ہوتا ہے. اس سے وہ پہلے 4-5 طرح کی دوائیاں کھا چکا ہوگا، اور جب وہ دیکھ لے گا کہ اب مجھے فرق نہیں پڑ رہا اور وہ ڈیزیز وہاں سے کافی آگے جا چکی ہے، تو اس کے بعد وہ پھر ڈاکٹر کے پاس آئیں گے. اور پھر وہ ساری چیزیں، وہ اس ٹائم تک جو چیز آپ کا چھوٹا سا علاج ہوگا وہ ایک بہت بڑی شکل اختیار کر چکا ہوگا، اور وہ پھر ساری چیزیں اس طریقے سے معاشرے کے اندر. کل ہی میں نے ایک لڑکے کو جب جم میں نے اس کو پوچھا تو وہ ذرا فزیک کے حوالے سے تھوڑا سا وہ جاننا چاہ رہا تھا. میں نے اس کو پوچھا ذرا ایٹنگ ہیبٹس بتاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ میں دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہوں. میرے لیے تھوڑا سا شاکنگ تھا. میں نے اس کی ایج جب پوچھی، 26-27 سال ایج اور 1 دفعہ کھانا کھانا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگا. میں نے اس کو یہ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو کہتا ہے میں کھاتے ہی ہر چیز جو ہے وہ وومٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے، کبھی سوچا کہ تمہیں السر ہوا ہوا یا کوئی اس طرح کی پرابلم ہے، کبھی سوچا؟ کہتا ہے نہیں، کبھی خیال نہیں آیا. میں نے کہا خیال کیوں نہیں آیا؟
جو ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر اس کے حوالے سے نہیں سوچ رہا ہے تو پھر کیا دماغ میں چل رہا ہے اور کام کیسے کر رہے ہو, یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے یہاں کچھ ٹینڈنسیز ہیں, کچھ اس طرح کا معاملہ ہے, یہ تو میں نے ایک کیس آپ کو بتایا اور بہت سارے دیگر پرابلمس ہیں. اچھا اب یہ مختلف نوعیت کے مسائل لوگوں کے ساتھ ہیں. اب میں اپنا ایک ذاتی وہ آپ کو بتاؤں کہ فٹنس کے حوالے سے بہت زیادہ میں سوچنے لگا تھا اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ شاید اس کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں تھا, یعنی کہ میرے اعصاب کے اوپر یہ سوار تھا میں نے فٹ رہنا ہے, کوئی غلط چیز نہیں کھانی. یہ بھی ایک ایشو ہے جو میں نے بعد میں ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے مجھے اس چیز کو کم کرنے میں ہیلپ کیا کہ یہ زندہ رہنے کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ اسی کے لیے کیا جائے. ہمیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں سگمنڈ فرائڈ ایک سائیکالوجسٹ تھا, سائیکونالسٹ تھا, اور اس نے ڈیفینس میکینزم کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی اور لکھی ہیں, کافی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو جس ڈیفینس میکینزم کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو ہم سبلیمینیشن کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اندر سے کسی کانفلکٹ کا شکار ہو, کسی بات سے خوش نہ ہو جو اس کی زندگی میں ہوا ہے, ہو سکتا ہے بچپن میں, ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایشوز رہے ہوں, تو وہ چاہتا ہے کہ اس باتوں کو بار بار نہیں سوچے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک ایسے ڈیفینس کو چوز کرتا ہے ایٹ اے انکانشیس لیول کہ وہ یا تو اپنے آپ کو بہت ہی ایکسرسائز میں یا فزیکل فٹنس پہ یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں لگا دیتا ہے. کچھ لوگ پڑھنے میں لگ جاتے ہیں تو پڑھنے میں لگ جاتے ہیں, کتابیں ڈگریوں لیتے چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور یا تو پھر وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, ڈسکشن جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی, ایک کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ڈسکشن جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین, یو واچنگ پروگرام گڈ مارننگ کراچی. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر شفیق یاسین اور ڈاکٹر محمد اویس لطیف صاحب یہاں پر موجود ہیں. یہ جو کچھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, جو سائیکولوجیکل ایشوز سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی. میں چاہوں گا ذرا وہیں سے کنٹینیو کیا جائے کہ جو ٹینڈنسیز ہماری ہیں جی کس طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں, اور پلس یہ کہ ہم بہت زیادہ فرسٹریٹڈ نیشنز میں ہمارا شمار ہونے لگا. وجہ تو آپ نے بھی اس کی بیان کی ہے. کیسے اور اس کو اوور کم کیا جائے, کیسے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ویسٹ میں؟ میں چاہوں گا ذرا اس بارے میں بتائیں. ویسٹ میں جی میں نے بہت سیکھا ہے جی, اور 26 سال باہر گزارے, میری پرسنالٹی میں بہت چینجز آئے جی, اور اس کو میں کافی ریلیٹ کرتا ہوں. جی, اور ہمیں سکھائی نہیں اس پہ امپلیمنٹ کرتے قرآن میں ہے. جی, اور آپ کو ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اور کہیں جانے کی ضرورت ہے, ترجمہ اور ٹرانسلیشن جی, اور تفسیر. لیکن مقصد یہ ہے کہ اچھے اخلاق, صفائی, جسے دل سے ایمان کہتے ہیں, ڈسپلن, آنیسٹی, یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو بیسک ہیں ہمارے. ایگزیکٹلی. کیا ہم سب میں ہیں یہ سب چیزیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک صاف قوم ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. بالکل کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ہم اخلاق میں سب سے بہتر ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے. ہر گزرتے ہوئے انسان کے ساتھ میں آپ سلام کہتے ہیں, ان کو مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں, کرتے جی, جی, نہیں کہہ سکتے. میں باہر گیا تو میں نے بہت کامنلی دیکھا کہ آپ مسکراہٹ بڑی کامن ہے. وہ جب مسکراتے ہیں تو آپ کو بھی مسکرانے کا دل چاہتا ہے. جی, اور جب یہ چیزیں آپ کرتے ہیں, ایک چیز ہے نا لافنگ تھیراپی, جی, جو بڑی مشہور ہوئی تھی کہ آپ بغیر وجہ کے لاف کرتے رہیں, ہنستے رہیں تو آپ کا دل ہو جائے گا کسی پوائنٹ پہ. تو یہی چیز مسکراہٹ از کنٹیجیس بیسکلی. کہتے ہیں نا کہ آپ مسکراہٹ دیں تو صحیح, مفت میں ہیں, آپ کو تو کہیں خرچ نہیں کرنا پڑ رہا. کسی کو مسکرا کے دو بات کہہ دیں گے یا اس کو سلامی کر دیں گے تو اس میں آپ کا کیا جاتا ہے. لیکن کیا ہم یہ چیزیں ریگولرلی کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. تو جو آپ کا پوائنٹ شروع سے اس سے تھوڑا سا میں آئی تھنک ڈرفٹ کر گیا ہوں, لیکن میں اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں. تو آئی تھنک آپ کیا کہہ رہے تھے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو بہتر بنا سکتی ہیں. اپروچز آر بوتھ ٹاپ باٹم اور باٹم اپ اپروچ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم
ٹاپ باٹم اپروچ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہماری گورنمنٹ، ہمارے سینئرز، ہمارے لیڈرز کیا وہ ہمیں ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں، ہم خوش ہیں، اکنامکلی خوش ہیں، ہمیں آرام سے وہ دیکھیں باہر کے ملکوں میں جو میں نے دیکھا، اگین میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ان امپلائڈ ہو جاتا ہے، کوئی ڈسیبل ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، معذور ہو گیا یا اس کے پاس ایک جاب نہیں ہے، تو وہ گورنمنٹ اپنے فنڈ سے اسے ڈسیبلٹی سپورٹ پینشن دیتی ہے، اسے ایک فنڈ دیتی ہے کہ آپ جب تک کام نہ کر سکیں، آپ کو چوٹ لگی ہے چاہے 2-3 مہینے کی ہو، ہم آپ کو گھر پہ آپ کے پیسے مل جائیں گے آپ کو، اور اتنا کھانا پینا آپ کو پرووائڈ ہو جاتا ہے، ہیلتھ وہاں فری ہے، ایجوکیشن وہاں فری ہے۔ تو ایک ان میں وہ انسیکیورٹیز نہیں ہیں جو ہم میں ہیں، ہم میں تو بیسک ہیلتھ کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں پیسے اپنی جیب سے ہی دینے ہیں، اور ایک اگر ان امپلائڈ ہو جاتا ہے ایک انسان جو کہ مین بریڈ ونر ہو، جو مین آدمی ہو گھر کا، جس کی ایک بیوی ہے، 3 بچے ہیں، اور وہ کام نہیں کر پا رہا ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی، تو وہ کہاں جائے گا، قسطیں مانگے گا، وہ کب تک مانگے گا؟ بالکل، یہ بھی بڑا پرابلم ہے۔ تو ہمارے اوپر سے گورنمنٹ کیا دیکھیں، زکوٰۃ سسٹم از بیسٹ سسٹم ان دا ورلڈ اگر اسے صحیح سے امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن زکوٰۃ فنڈ جب جاتے ہیں تو کیا وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یار زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہوں، اچھا وہاں پر ایک ٹیکس سسٹم ہے، مجھے میری تنخواہ آنے سے پہلے وہ ٹیکس کٹ جاتا تھا، چاہے وہ 40% تھا یا 35% تھا، لیکن مجھے یہ تو پتا تھا کہ یہ ٹیکس ایک ایسے انسان کو جا رہا ہے جو شاید مجبور ہو، ایک اچھی سڑک بن رہی ہے، ایک اچھا اسپتال بن رہا ہے، ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم پہ جا رہا ہے، میرے بچے اگر وہاں رہ رہے ہیں تو وہ فری ایجوکیشن پہ جا کے اس کو اویل کریں گے۔ مجھے اگر کبھی اللہ نہ کرے کہ جاب میں نہ کر سکوں تو مجھے گورنمنٹ سپورٹ کرے گی پوری طرح سے۔ کیا ہمیں یہ ری ایشورنس ہے اپنی گورنمنٹ سے؟ یہ میرا سوال۔ تو ٹاپ باٹم اپروچ تو یہی ہے، وہ ایک عام آدمی تو چینج نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا سسٹم ڈیموکریسی ووٹ پہ چلتا ہے، کیا ایک ووٹ کی اتنی ویلیو ہے، اور وہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ووٹ بکتا ہے یا چینج ہوتا ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے، لیکن ایک ٹرو لیڈر ہم چوز کر سکتے ہیں اس پہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو المیہ یہ ہے، دوسرا المیہ ہے کہ ہم باٹم اپ اپروچ کی طرف جائیں، جہاں پہ ایک آدمی اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پتہ ہے تو دوسرے کو سمجھائے، بتائے۔ اگر میں سمجھتا ہوں مجھے اس بیماری کے بارے میں پتہ ہے کہ میں سائیکائٹرسٹ ہوں، اور تو میں ایک عام آدمی جب ایک فیملی آتی ہے ملتی ہے تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہی ایک انسان کر سکتا ہے، ایک انسان دوسرے کو اپنا ایجوکیشن بتائے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دیکھیں اگر میں انجینئر کے پاس جاؤں گا تو مجھے نہیں پتا، یا میکینک کے پاس جاؤں گا مجھے نہیں پتا، وہی مجھے بتا سکتا ہے اس گاڑی میں کیا فالٹ ہے، کیا چیزیں ایسی ہیں جو میں چینج کراؤں گا، اس کی بات کو میں سچ بھی مانوں گا، اور ایک دفعہ دھوکہ ہوگا، دوسری دفعہ دھوکہ ہوگا تو پھر میرا بھی ٹرسٹ ٹوٹے گا۔ تو یہاں پہ یہ ٹرسٹ ایشوز بھی بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کامن ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے۔ جی اچھا، ایک پرابلم اور بھی ہے، وہ یہ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر اور بات کی جائے، ڈاکٹر ویس سے اس بارے میں بات کروں گا کہ بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک دوسرے کو بتایا جائے، اگر میں بہتر سمجھتا ہوں میں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب میں کسی کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آج کل جو سب سے بڑا پرابلم میں فیس کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جن کی بھی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، کسی بھی جگہ میں چلا جاتا ہوں، کسی بھی گیدرنگ میں، کسی بھی پارٹی میں، کہیں پہ بھی کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں، میرا لیڈر بالکل ٹھیک ہے، تمہارا بالکل غلط ہے، تم بالکل ایسے ہو، تم بالکل، اور اس کے اوپر میں کوئرل دیکھ رہا ہوں، ہو رہا ہے، کنفرنٹیشن ہو رہی ہے۔ یہ ایک سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے، اس کو کیش کوئی اور کر رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی سوسائٹی کے اندر ابھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ حالات جس طرح کے ہیں، ابھی مختلف طرح کی پارٹیز ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا جو کام بیسکلی وہ یہ ہے کہ وہ تو چلو ٹھیک ہے جو ایک سیاسی ماحول چل رہا ہے اور وہ جو بھی ایک سم تھنگ چل رہی ہیں چیزیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اس حد تک چلے جاتے ہیں، فیملیز کے اندر ایشوز آ رہے ہیں، ریلیٹیوز کے اندر ایشوز آ رہے ہیں، دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ ہر طرف
مینٹلی طور پہ لوگ پریشان ہیں. سیکریٹری طور پہ اتنے ایشوز آ گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دیکھیں, آپ 10 منٹ کے لیے مین روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, آپ کو ہر طرف ایک ایسا ماحول نظر آئے گا جیسے ایک دوسرے کے سب دشمن ہیں, موقع ملتے ہی ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں. پھر ہمارا معاشرے کے اندر ایک عجیب سائیکی ہو گئی ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں, وہ تو ایک الگ فیصلہ ہے کہ وہ ایک بات کی کہانی ہے. ہمارے جو ماحول میں وہ چیز یہ ہے کہ ہم شاؤٹ کر کے بات کرتے ہیں. جیسے ہی آپ کسی کے ساتھ آپ بائک لے لیں, گاڑی لے لیں ہلکی, وہ پہلے جو اٹیکشن ہوگی وہ ایک دم اتنا چیخے گا آپ کے اوپر, اور بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, وہ ایک دم سے خوف میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو لے کے ہمارا ایک معاشرہ ایک عجیب سی ایک کیفیت کا شکار ہے, جو ہم مینٹلی طور پہ جو پیشنٹس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, فیملیز کے اندر, بچوں میں, لیڈیز کے اندر یہ ایشوز زیادہ آ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو لے کے بہت سارے مسئلے مسائل بنتے جا رہے ہیں, اور یہی چیز ہے بیسکلی جو ہے, یہیں سے شروعات ہوتی ہے معاشرے کی, کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں. گھر میں ہیں تو فیملی سے لڑ رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں تو روڈ پہ لڑ رہے ہیں, تو انسان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں پریشان ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم کس طرف جائیں. جی ڈاکٹر, 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا کہ میں نے چائلڈ ڈیولپمنٹ کافی ڈیٹیل میں پڑھی ایز اے سائیکائٹرسٹ, اور ایک بچہ جب بڑھتا ہے, جو پاس ہے, تو اس کا ٹیمپرامنٹ بنتا ہے, اس کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے اپنی فیملی پہ, اور آہستہ آہستہ کر کے وہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ آتی ہے کانکریٹ سے, کہ بھائی پہلے تو وہ بہت بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے کہ بھائی بڑے لیول پہ کس طرح سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایبسٹریکٹ. اب ہم ایز اے نیشن جو ہے نا وہ بہت بلیک اینڈ وائٹ ہو گئے ہیں. ایز اے نیشن جو چیزیں میں چائلڈ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز دیکھتا ہوں, جیسے ایک بچے کو پرابلم ہوتا ہے کہ وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, زور سے بولتا ہے, مارتا ہے, وہ ایک کہتے ہیں فرسٹریٹ ہو کے ایک پروٹیسٹ کرتا ہے, ہیلپ لیسنس بات میں آ جاتی ہے اس کے اندر. تو ایز اے نیشن جو ہے نا, ہم میں وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم بلیک اینڈ وائٹ بھی ہو گئے ہیں, ہم فرسٹریٹ بھی ہو گئے ہیں, ہمارے ٹرسٹ ایشوز ایز اے نیشن ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں, ہم کانکریٹ سوچ رہے ہیں, ہم بلیک اینڈ وائٹ سوچ رہے ہیں کہ یا تو میرا لیڈر ٹھیک ہے یا اس کا لیڈر ٹھیک ہے, ہم ایبسٹریکٹ سوچ نہیں سک رہے ہیں. اور ہمیں یہی چیزیں فیس اس لیے کرنا پڑ رہی ہیں کہ ہم اس انوائرمنٹ, ہم بیسکلی ایک اور سائیکالوجسٹ تھا جسے ہم میزلو کہتے تھے. میزلو ہائرارکی میں جو ہے نا بیسک نیڈس جو ہے نا وہ بالکل باٹم پہ ہیں, کہ آپ کا کھانا پینا, آپ کی پروٹیکشن, وہاں سے جب انسان نکلتا ہے تو اس کے ہائر لیولز پہ جاتا ہے. اور سب سے اوپر کا لیول جو ہے الٹرزم ہے, کہ ہاں اپنے سے ہٹ کے دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیشن کبھی اس لیول تک نہیں پہنچتی جب تک وہ پھنسی رہتی ہے اپنی پروٹیکشن پہ, کہ مجھے نہیں پتا آج میں جاؤں گا تو میں زندہ واپس گھر آؤں گا کہ نہیں آؤں گا, مجھے کھانا کل ملے گا نہیں ملے گا, میرے بینک میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ شاید میں مہینے سے زیادہ گزارا کر لوں. ٹھیک ہے, وہ بیسک نیڈز میں پھنسا ہوا ہے. بیسک اس کا شیلٹر, اس کا گھر, اس کا کھانا پینا, اس کی اپنی فیملی, اس کا اپنا پروٹیکشن, اور اس کے بچوں کا پروٹیکشن. بالکل ٹھیک, اس لیول سے ہم اوپر ہی نہیں آ رہے. تو پھر ہم کیسے ایبسٹریکٹ وہ کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا کہ پوری دنیا میں اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے, ریسرچ کی جاتی ہے. میں بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو دیکھتا ہوں, جب ان کے ٹرن اوورز بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری ریسرچ کام کرتی ہے. وہاں پہ جو ورکرز ہوتے ہیں, جو ان کا ریئل ایسٹ ہوتے ہیں, جو ان کی ورک فورس ہوتی ہے, اس کے پوٹینشیل کو اپ گریڈ کیسے کیا جائے, تو مختلف ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں. اب یہ سارے سائیکلوجیکل ایک پورا سرکل ہے, ایک گیم ہے, اس کے تھرو یہ سب پاسبل ہے کہ آپ کی ایفیشنسی کو کیسے بڑھا دیا جائے, وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. بٹ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ابھی تو ہم بہت زیادہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. سروائیول کے اوپر بات آئی ہوئی ہے, تو یہ سمجھانا اس وقت مشکل ہوگا, بٹ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جی, اس میں دیکھیں یہی چیزیں ہیں کہ ان کو اصل میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس ٹائم جو مین چیز ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایک معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے, چھوٹے بچے ہیں گھر کے اندر, ان کے سامنے جب پیرنٹس آپس میں ایک دوسرے سے شاؤٹ ہو کے جب بات کرتے ہیں, وہ غصہ کرتے ہیں, تو وہ بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, فیل کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں, اور وہی ساری چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ کے جب وہ ایک پراپر طریقے سے ساری چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں, گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے, تو اس کے دماغ میں وہ چیزیں بچپن سے ہی فٹ ہیں کہ میں نے شاؤٹ کر کے بات کرنا. اگر فادر ہے مدر سے بات کر رہا ہے, شاؤٹ کر رہا ہے, تو وہی ساری چیزیں بچہ فیل کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے, اور اس نے جا کے آگے پھر وہی ساری چیزیں کرنی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کہ چیخنے سے شاید میری بات صحیح ثابت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایک بڑی بیسک چیز. ایک پوائنٹ اور ہے, دیکھیں ہمارے اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ماں باپ کون ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں.
ٹھیک ہے. ہم نے اوریجن سے 1947 سے لے کے اب تک اپنے لیڈرز کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے, چاہے وہ لیاقت علی خان, چاہے وہ آگے چل کے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا پی ٹی ایس سے کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں. آئی ایم ناٹ بائس ٹورڈز ون اور دا ادر پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے. لیکن جب اپنے لیڈرز بڑھتے ہیں تو اسی طرح ہے کہ آپ کے اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو یو فیل کہ بھائی یہ مجھے دکھ ہو رہا ہے, میری پروٹیکشن کیا ہے جب میرے لیڈرز کی پروٹیکشن نہیں ہے. تو آپ تو یہ فیل کریں گے نا کہ بھائی آپ ایسے ملک میں سیف نہیں فیل کر رہے. پھر میرے کولیگس کو میں دیکھتا ہوں جو یورولوجسٹ تھے یا ای این ٹی اسپیشلسٹ تھے جو باہر آئے, جو ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے. ایک باہر سے آنے والا ڈاکٹر ڈرتا ہے, ایک اوورسیز پاکستانی ڈرتا ہے کہ میں سیف انوائرمنٹ میں ہوں, کیوں میں اس ملک میں واپس آ جاؤں. بالکل ٹھیک ہے. میں کرٹنز بنانے کے لیے گیا تھا پچھلے ہفتے اپنے گھر کے, اور مجھے کرٹن والے نے دوسری میٹنگ پہ بولا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو باہر سے آئے, کوئی طریقہ ہوگا باہر جانے کا. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا بندہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ باہر سے آئیں کیا طریقہ ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤں. میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اپنی دیکھیں بورڈ اپرووڈ ہوتی ہے نا, ایک ٹائٹینک ڈوبی تھی تو کیپٹن سب سے آخر میں بھاگ جاتا ہے, اور جو وفادار ہوں گے ملک کے, جو پیار کرتے ہوں گے ملک سے, وہ اپنی بوٹ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے چاہے وہ ڈوب رہی ہو. ایگزیکٹلی ایسا وہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. کیا ہم اپنے ملک سے اتنا پیار کرتے ہیں ایز اے نیشن؟ ویری ویری بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے, اور دس از جسٹ اے بگننگ. میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ باتیں جتنی بھی ہم نے کی ہیں, یقیناً جو لوگ بھی یہ باتیں سن رہے ہیں یا سنیں گے آگے, ان کو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا. اس کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ تسلی لوگوں کو دی جائے, سمجھایا جائے کہ یقیناً نامصائب حالات ہیں, چیلنجز ہیں, بالکل, بٹ نیشنز اسی طرح بنتی ہیں, اور ان سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے کیسے ہمیں بچنا ہے, ہم نے آبزرو کیسے کرنا ہے چیزوں کو, آبزرویشن کو کیسے بڑھانا ہے, اور ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ڈیزیزز ہیں وہ اپنے ساتھ ہیں, وہ جو ایشوز ہیں اس کو ہم ایڈریس کرتے رہیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر اویس آپ کا بھی, کہ آپ دونوں یہاں پہ شامل گفتگو رہے, بڑی اچھی ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی.